سے بہتر سے بہتر ہے۔ شارح بخاری کے مثال کے بعد دارالفتہ کی جو حیثیت تھی، جس شخصیت نے گرنے نہیں دیا اور اشرفیہ کے فتوے کو پوری دنیا میں اسی عنوان کے ساتھ اس قابل رکھا کہ لوگ اس پہ عمل کریں، آج کہیں کا بھی کوئی فتویٰ آ جاتا ہے، عوام کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک جامعہ اشرفیہ کے دارالفتہ سے فتویٰ صادر نہیں ہوتا۔ اس کے معیار کو قائم رکھنے والے اور مجلس شرعی کے اصول ضابطے اور اس کے سیمینار کی نظامت کرنے والے نوجوان علماء میں صلاحیت پیدا کرنے والے اور فقہی معیار قائم کرنے والے وہ حضرت محمد مسائل ہیں۔ ان شخصیتوں سے مل کے جامعہ اشرفیہ، ان کے مجموعے کا نام اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی روحوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں جامعہ اشرفیہ کے نیچے سے لے کے اوپر تک، اللہ کا کرم ہے جو نیچے کا بھی طالب علم ہوگا، جو نیچے کے بھی استاد ہوں گے، وہ بھی کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں علم سے بھی نوازا ہے، انہیں فضل سے بھی نوازا ہے، عمل سے بھی نوازا ہے۔ اللہ ان تمام ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مخدومان گرامی کو اللہ سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے ضرور گزارش ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو بھول نہ جائیں، اس کا خیال رکھیں کہ آپ 9 سال جب پہلے آئے تھے تو کیا تھے، آپ اداریہ میں آئے تھے، آپ اردو پڑھ کے آئے تھے، آپ فارسی پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ عربی نہیں جانتے تھے، آپ نے ابتدا سے شروع کیا، آپ خالی ذہن تھے، پھر آج آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں، محقق ہو گئے ہیں، فقہ میں مہارت حاصل کر لی، حدیث میں مہارت حاصل کر لی، عربی ادب میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے بتائیے آپ نے یہ خوبیاں کہاں حاصل کی، کس جگہ حاصل کی؟ اشرفیہ کی چہار دیواری میں آپ نے حاصل کی۔ یہ اشرفیہ کی پر و دیوار آپ کے محسن ہیں، آپ علم و فضل کے اس مینار پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ ساری خوبیاں آپ کی، آپ کے مادر علمی کی دین ہے، آپ کے اساتذہ کی دین ہے، آپ کے بزرگوں کی دین ہے کہ آج انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے پڑھنے کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے عمل کرنے کے لیے، ہمارے نماز کے لیے اتنی مشاہدہ مسجد تعمیر کی، ہمارے مطالعے کے لیے اتنی بڑی لائبریری قائم کی، دارالفتہ قائم کیا، عوام کے مسائل کے لیے اتنی بڑی دستگاہ قائم کی، ہمارے پڑھنے کے لیے یہ ساری سہولتیں، کھانے پینے کا انتظام جو کچھ بھی کیا، یہ سب ہمارے مادر علمی نے کیا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے کہ آپ دنیا میں جب بھی کہیں جائیں گے، کہیں آپ کے لیے نعرہ لگے گا، کہیں اسٹیج سے لے گا، کہیں کسی آپ خطابت کے اسٹیج پہ ہوں گے، کرسی پہ ہوں گے، کہیں مصلی امامت میں ہوں گے، کہیں پیر بنیں گے، کہیں واعظ بنیں گے، کسی مدرسے کے ناظم بنیں گے، ان ساری چیزوں میں جو آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوں گی وہ کہیں اور کی نہیں ہوں گی، وہ جامعہ اشرفیہ کے در و دیوار کی ہوں گی، یہاں کی فضا بھی ہوں گی، ان اساتذہ کی دین ہوگی۔ اس لیے جب بھی کوئی عزت ملے تو یہ سمجھ آئیے کہ یہ عزت ہمارے مادر علمی کی ہے، تو چند کلمہ خیر کہہ دیا کیجیے، دعائیں کر دیا کیجیے، اس کے استقامت کے لیے دعا کیجیے، اس کی سربلندی کے لیے دعا کیجیے، اس کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے، اور جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ باب اجابت سے قبول ہوں گی۔ آپ اپنے والدین کا احسان مانیں، اپنے قرابتداروں کا احسان مانیں، اپنے اساتذہ کا احسان مانیں، اپنے بزرگوں کا احسان مانیں جنہوں نے ہمارے پڑھنے لکھنے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ہم نے حق شناسی اور اپنے حقوق کو پہچانا، مسلم کو پہچانا، تو انشاءاللہ ہم صرف علم لے کے نہیں آئیں گے، پورے علم بھی لیں گے، اور پھر جو شخص اپنے مادر علمی کا، اپنے اساتذہ کا وفادار ہوتا ہے، وہ صرف عالم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے علم سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگوں کے حالات آپ سنیں گے کامیاب لوگوں کی زندگی، ان سب کا یہی حال تھا، جو اپنے بزرگوں کے انتہائی وفادار
اور انتہائی ادب شناس مؤدب تھے، اس لیے ادب کو اپنا بڑا مشورہ بنائیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ جائیں گے پڑھائیں گے تو اپنے سے زیادہ عمر والوں کی، فضل والوں کی آپ قدر کیجیے گا۔ آپ علم میں اگرچہ ان سے زیادہ ہو لیکن عمر کا لحاظ، ان کے تجربے کا لحاظ، ان کی پڑھائی کا لحاظ آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ ماحول آپ کے لیے سازگار نہیں ہوگا۔ تواضع اور انکساری اختیار کریں، کبھی غرور علم لے کے نہ چلیں۔ اکثر یہ بات آتی ہے کہ علم اور مال میں یہی فرق ہے کہ مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس میں رہزنی ہو جاتی ہے، مال کو کبھی چوری کر لیا جاتا ہے۔ رضینا بسمۃ الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ کی اس تقسیم میں ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں علم آیا ہے اور آپ کے حصے میں مال آیا ہے۔ علم لٹتا نہیں، علم چوری نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سے بتاؤں علم لٹتا ہے، علم چوری ہوتا ہے، علم سلب ہوتا ہے۔ کس کا علم لوٹ لیا جاتا ہے، کس کا علم چوری ہو جاتا ہے، کس کا علم سلب کر لیا جاتا ہے؟ اس شخص کا علم لوٹ لیا جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے جو مغرور ہوتا ہے، جس کے ذہن میں غرور پیدا ہو جائے، جس کے ذہن میں حب جاہ پیدا ہو جائے، جو یہ سمجھنے لگے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ایک عالم ہوں، میں ہی ایک علم و فضل والا ہوں، میرے علاوہ سب تو بیوقوف ہیں، سب تو جاہل ہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ جب یہ مزاج پیدا ہو جائے، حب جاہ پیدا ہو جائے اور غرور پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو اس شخص کا علم لٹ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو علم لے کے یہاں سے جائیں، اس کو لٹنے سے بچائیے گا، اس کو چوری ہونے سے بچائیے گا، اس کو سلب ہونے سے بچائیے گا۔ یہی جامعہ اشرفیہ کا پیغام ہے، ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے، آپ کے اساتذہ کا پیغام ہے، اور ہمیشہ زندگی بھر حق وفاداری نبھانے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد کیجیے گا دعاؤں میں اپنے جامعہ کو، اپنے مادر علمی کو، اہل مبارک پور کو، جن کی قربانیاں اس ادارے کی بنیاد میں شامل ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ میری دعائیں ہیں اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خیریت سے رکھے، اور جہاں بھی دنیا میں آپ جائیں علم کا چراغ روشن کریں، باعزت رہیں، حافظ ملت کے فیضان کو تقسیم کرنے والے بنیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔